شادی کے روز دلہا سمد کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ دلہن کا کمرہ بھی دلہن ہی کی طرح خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زندگی بھر کی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل کے پرمسرت لمحات میں دلہا سمد سٹیج پر بیٹھی دلہن کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور دلہن کے مکھڑے سے جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو دلہن نے اس کے ہاتھ زور سے جھٹک دیے اور دلہن نے سہاگ رات کو شوہر کے ساتھ کیا کیا اور میاں بیوی کے درمیان آئندہ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات جاننے کے لیے اس سبق آموز ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر ایک کہانی آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ والد صاحب کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں دیگر اشیاء کے علاوہ کچھ اسٹیشنری کی چیزیں، قلم، کاپیاں وغیرہ ہی رکھی ہوئی تھیں۔ دکان سے گھر کا گزارا چل رہا تھا اور یہ آمدنی کا واحد ذریعہ تھی۔ والد صاحب گھر کے کفیل تھے۔ ہم بہن بھائی ان دنوں زیر تعلیم تھے۔ والد صاحب کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، پھر ناشتہ کر کے دکان پر چلے جاتے اور رزق حلال کی امید پر بیٹھ جاتے۔ قریب ہی لڑکیوں کا اسکول تھا جو چھٹی کے بعد ان سے کچھ نہ کچھ خریدنے آ جاتی تھیں۔ وہ اکثر دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی۔ ایک روز ابا جان نے دیکھا کہ ایک لڑکی پریشان سی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے دو آوارہ قسم کے لڑکے تعاقب کرتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ والد صاحب سے رہا نہ گیا، وہ دکان سے باہر آئے اور لڑکوں کو روک کر برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر ایک گستاخ لڑکا بولا، بزرگو اپنی راہ لو، یہ آپ کی بچی تو نہیں ہے، پھر کیوں بے قرار ہو رہے ہو؟ یہ سن کر ان کو غیرت آئی اور جوتا اتار کر اس کو مارنے کو لپکے۔ تبھی سامنے والی دکان سے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے والد صاحب کو پکڑ لیا اور بولے، بٹ صاحب چھوڑیے، ان بدماشوں کے منہ مت لگیے۔ بیچ بچاؤ میں وہ دونوں بدماش بھاگ گئے اور ابو غصے پر بمشکل قابو پا کے دکان پر آ بیٹھے۔ کہنے لگے، میاں عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، یہ لڑکی اکثر میری دکان سے کاپیاں وغیرہ خریدتی ہے اور بہت شریف بچی ہے، تبھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، ورنہ میں کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ہفتہ گزرا تھا کہ دونوں آوارہ لڑکے اپنے دو اور بدماش ساتھیوں کے ہمراہ آ گئے اور دکان میں گھس کر والد صاحب پر حملہ کر دیا۔ وہ کونے میں بچھے تخت پوش پر نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ انہوں نے پشت سے وار کیا۔ چاقو کافی تیز اور بڑے پھل والا تھا، ان کے دل تک پہنچ گیا اور وہ پل بھر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسروں کے لیے یہ بھلا دینے والا واقعہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو سانحہ جانگاہ تھا۔ اس واقعے نے ہماری بنیادیں ہلا دیں۔ جس گھر کا واحد کفیل چل بسے اور بچے طالب علم ہوں، اس گھرانے کی بعد میں کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ بھائی ان دنوں ایف اے میں پڑھ رہا تھا اور میں گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ تعلیم اور ملازمت حاصل کرنا گویا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھی تاکہ گھر سنبھال سکوں۔ بہت بھاگی دوڑی مگر ملازمت نہ ملی۔ محلے میں جگہ جگہ پرائیویٹ سکول کھلے ہوئے تھے مگر تنخواہ اتنی کم تھی کہ سکول آنے جانے کا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا۔ تلاش بسیار کے باوجود ملازمت نہ ملی تو گھر بیٹھ گئی اور سکول کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ کہانی میں اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا اور جعلی نکاح کر کے آنے والی دلہن نے پہلی رات کیا کیا، یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف جس میں حیرت انگیز موڑ آنے والا ہے۔ اس طرح کچھ آمدنی کی سبیل نکلی اور 2 وقت کی دال روٹی کے اسباب پیدا ہو گئے۔ یہ وقت ہم نے بڑی مشکل سے کاٹا، یہاں تک کہ بھائی نے تعلیم مکمل کر لی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں میرے والد کے ایک دوست شہر سے آئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ان کی تعزیت کو ہمارے گھر آ گئے۔ شیخ صاحب والد صاحب کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے اور اب صاحب حیثیت ہو گئے تھے۔ ہمارے مالی حالات دیکھ کر
افسردہ ہو گئے اور بھائی کو دفتر آنے کو کہا۔ سمد اگلے دن شیخ صاحب کے دفتر گیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس میں ملازمت دے دی۔ انہی دنوں ہمارے تایا جان جو بے اولاد تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کافی دولت و جائیداد بنا لی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد سے کافی حصہ ہم کو مل گیا۔ یوں اچانک ہمارے حالات سدھر گئے۔ جب گھر میں خوشحالی آ جائے تو سبھی کا جی چاہتا ہے کہ خوشیاں منائیں۔ ہماری امی کی خوشی یہ تھی کہ بھائی کی شادی کا سہرا دیکھیں۔ ادھر ہم سمد کی شادی بارے سوچ رہے تھے، ادھر وہ اپنی پسند کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، مگر بتانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا۔ میں اپنے پیارے بھائی سے پیار کرتی تھی اور اس کی خوشی کو عزیز سمجھتی تھی۔ ایک دن سمد سے پوچھ ہی لیا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، میں امی کو راضی کر لوں گی۔ تب اس نے بتایا کہ آپا، ایک لڑکی جس کا نام مہم ہے، میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی سے بات نہیں کی۔ یوں تو بات چیت ہم کرتے ہیں، مگر شادی کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ نہیں معلوم وہ رشتہ قبول کرے یا نہیں۔ میں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے، ہم شیخ صاحب کو درمیان میں ڈال دیں، وہ باس ہیں اور ہمارے مالی حالات بھی اب بہتر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لڑکی والے انکار کریں گے۔ البتہ لڑکی کا اگر رشتہ پہلے کہیں طے ہے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے امی سے اور انہوں نے شیخ صاحب سے ذکر کیا۔ وہ بولے لڑکی اچھی ہے اور اس کے والد سے میری پرانی جان پہچان ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، لڑکی دیکھ لیجئے، پھر بات چلا لیتے ہیں، امید ہے رشتہ مل جائے گا۔ شیخ صاحب نے مجھے اور امی کو مہم سے ملوایا۔ وہ بہت اخلاق سے ملی اور ہم کو پہلی ملاقات میں پسند آ گئی۔ ہم اس سے شیخ صاحب کے آفس میں ملے تھے۔ بعد میں انہوں نے مہم کے والد سے بات کی تو انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ لڑکی کے والدین اور مہم کا گھرانہ ہم کو پسند آیا۔ امی نے رشتے کا معاملہ شیخ صاحب پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہی لڑکی والوں سے مزید بات چیت کی اور ہاں ہو گئی۔ اس کے بعد مہم نے دفتر آنا بند کر دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کی طرح خالصتاً مشرقی تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماہم دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی تو مارے خوشی کے زمین پر پاؤں نہیں دھرتے تھے۔ ان کے خواب کی تعبیر ان کو مل گئی تھی، لیکن ماہم کے خوابوں بارے کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی کا دن تمام ہوا۔ رخصتی کے بعد ہم سب تھکے ہارے رات کو جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو رہے۔ شادی کا گھر تھا، دور کے مہمان بھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے بھیا کا کمرہ دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ شادی کی رات سمد بھائی جب اجلا عروسی میں گئے اور اپنے ہاتھوں سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، دلہن نے ان کے ہاتھ ہٹا دیے اور ایسے دیکھا جیسے وہ اس سارے تکلف سے بیزار تھک کر چور بیٹھی ہو۔ تبھی اس نے کہا آپ بے شک مجھے شریک حیات قبول کر چکے ہوں، لیکن میں آپ کو قبول نہیں کرتی، میں کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں، انگارے تھے جو میرے بھیا سمد کے دل پر برس گئے۔ سمد ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ماہم نے مزید گلفشانی کی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن محبت کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے دل کی مجبوری ہے۔ بھائی کو اپنی دلہن سے ایسی امید نہ تھی۔ ماہم کو دفتر میں پرکھ چکے تھے، وہ غلط قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ ہمیشہ لیے دیے رہنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور ٹھیک ٹائم پر گھر پہنچ جانے والی کس طرح غلط ہو سکتی تھی؟ اس نے پھر ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ ایسی بات کرنے کو تو بڑا حوصلہ چاہیے تھا، اور دیکھنے میں ماہم میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ ماں باپ سے بغاوت کرتی۔ خاوند سے بغاوت تو اور بھی دقت طلب مرحلہ تھا۔ تم اگر مجھ سے شادی نہ کرنا چاہتی تھیں تو ماں باپ سے کیوں نہ انکار کر دیا؟ نکاح کے وقت کیوں قبول کر لیا؟ ماں باپ سے سخت احتجاج کیا تھا اور نکاح کے وقت بھی قبول نہیں کیا تھا۔ میری جگہ میری بہن کو بٹھا دیا گیا اور اس نے قبول کیا تھا۔ نام لیا گیا تو میں کمرہ بند کر کے بیٹھ رہی تھی۔ تو تمہارے دستخط بھی کسی اور نے کیے ہوں گے؟ بھائی نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا،
दस्तखत तो वालिद साहब ने डांट डपट कर करवा लिए थे। आखिर तुम्हारे वालिदैन ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और तुमको इनकी इज्जत का ख्याल ना था? भाई ने पूछा। ख्याल था, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। आखिर ऐसे हालात पैदा करने की वजह क्या थी? वहां बोली, वजह ये थी कि मैंने किसी से कलाम पाक पर कसम खाई थी। जानती हो कि ऐसी शादियां दुरुस्त नहीं होती। जानती हूँ, तभी तो हकीकत बता रही हूँ। नई नवेली दुल्हन की बातें सुनकर समद सोच में पड़ गया। ये कैसा अनोखा मजाक था। एक दुल्हन उजला रूसी में मौजूद अपनी जुबान से कह रही थी कि ये निकाह जैली है। समद भाई सर थाम कर बैठ गए। अब क्या करें? अगर तुम राजी ना थी तो रुखसती कैसे कबूल कर ली और दुल्हन बनकर 16 सिंगार भी करवा लिए, और कहती हो कि तुमने निकाह कबूल नहीं किया। तुम आकल बालिग हो, पढ़ी लिखी हो, रुखसती पर कैसे राजी हो गई? भाई ने इस्तफसार किया। मैंने बहुत चाहा, मगर वालिद साहब रोने लगे। फिर आपकी बहन आई और अपनी बूढ़ी माँ का वास्ता दिया कि देखो महम, बारात वापस नहीं जाएगी, वरना मेरी बेवा माँ ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इन्होंने अपनी लड़कियों को भी तो ब्याना है। हमने तरीके से रिश्ता मांगा और आपके वालिदैन ने हाँ की। सब कुछ इस तरह मरहलेवार तय हुआ। अब ऐन वक़्त पर यह क्या मामला हो गया है? अब चाहे शादी कामयाब हो या नाकाम, बेशक बाद में तलाक ले लेना, लेकिन इस वक्त तो रुखसती होगी। हम बरादरी को क्या जवाब देंगे? महम बोली, सो मेरे पास क्या चारा था सिवाय इसके कि आप तक पहुंचकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दूं। महम की बातें सुनकर भाई का दिमाग पिघलने लगा। इन्होंने एक जग पूरा पानी का पी लिया, फिर भी इनका गला खुश्क ही रहा। आखिर उन्होंने सवाल कर ही दिया, कौन है वो जिसकी खातिर तुमने इतना कुछ किया? अभी भैया का फिक्रा अधूरा था कि इसने फरमाया, ये मैं आपको नहीं बता सकती। बहरहाल कोई है जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था और कलाम पाक पर कसम खाई थी कि हम एक दूसरे के सिवा किसी को कबूल नहीं करेंगे। वो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो था जो मजीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया, और मैं वादे के मुताबिक इसका इंतज़ार कर रही थी कि शेख साहब ने वालिद को रिश्ते के लिए कहा, और उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही हाँ कह दी कि मैं सादतमंद बच्ची जिसका चाल चलन दुरुस्त है, भला क्यों इनकार करूँगी। इनको मुझसे इनकार की तवक्का ना थी। बाद में उन्होंने अपनी जुबान की पासदारी की और यही समझा कि मैं नादान बच्ची हूँ, बिला वजह शादी से घबरा रही हूँ। शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं भी मजबूर हूँ, अपनी कसम की पासदारी भी करनी है। आप मेरी कसम की लाज रख लें। कलाम पाक की कसम बड़ी कसम होती है, वरना आपकी मर्जी है। इस वक्त तो आप मेरे मालिक बना दिए गए हैं और तकदीर मेरे हाथ में नहीं है। ये कहकर वो रोने लगी। इसे रोता देखकर भाई नरम पड़ गए। इस घड़ी महम इनकी मन चाही महबूबा ही नहीं, इनकी बीवी के रूप में इनकी दुल्हन थी, लेकिन बकौल इनके एक मजबूर लड़की भी थी। खुदा जाने भाई ने ये रात कैसे छत पर टहल कर गुजारी, क्योंकि दुल्हन का कमरा ऊपर था। हमको इस रात की तंग दामनी का पता न चला, क्योंकि भैया और महम ने किसी को कुछ ना बताया। हस्बे प्रोग्राम सुबह सब तैयार हो गए। कुछ थकन कम हुई तो वलीमे की तैयारी होने लगी। मैं दुल्हन के कमरे में गई। आफरीन है महम के हौसले पर। इसने किसी को शक भी ना होने दिया कि वो गुज़िश्ता रात से बस नाम की दुल्हन है। हमने इसे वलीमे के लिए दोबारा तैयार किया। भाई बाहर दोस्तों में घिर गए। वो कुछ बुझे बुझे ज़रूर थे, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया और मेहमानों से हंस हंस कर बातें करते रहे। हंगामा वलीमा ख़त्म हुआ तो संजीदा सवाल ने मेरे भाई का दामन थाम लिया कि अब क्या कदम उठाया जाए। महम से उन्होंने पूछा, अब तुम ही बताओ क्या फैसला करना है। कहो तो अभी तलाक दे दूं, मगर अपने और तुम्हारे वालिदैन को इस इकदाम से आगाह करना होगा। इस पर वो खामोश हो गई। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप चंद दिन बतौर मेहमान मुझे अपने घर में रख लें, क्योंकि वालिदैन फौरी तौर पर मुझे कबूल नहीं करेंगे। कहीं और जाकर गैर महफूज हो जाऊंगी। दारुल अमान भी जाना नहीं चाहती। तो तुम यहाँ रहकर अपने चाहने वाले से रब्ता करोगी? भाई ने पूछा।
تو وہ کہنے لگی کوئی بات آپ سے چھپا کر نہ کروں گی، میرا اعتبار کیجیے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تم آزادی چاہتی ہو تو آزاد ہو جاؤ، تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو تو پھر میرے گھر میں پڑے رہنے کا کیا جواز ہے؟ آخر کب تک میں اس اذیت بھری آزمائش سے گزرتا رہوں گا؟ وہ التجائیں کرنے لگی کہ بس تھوڑے دن مجھے رہنے دیں، مجھے پناہ دے دیں۔ تب بھائی سمد نے انکل شیخ کی نوکری چھوڑ دی اور ایک دوست کے پاس کراچی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دوسری ملازمت اختیار کر لی اور ماہم ہمارے گھر میں ہی رہتی رہی۔ وہ ہمارے ساتھ رہتی رہی، ایک بار بھی میکے نہ گئی۔ سمد بھائی پر ہم کو حیرت ہوتی تھی کہ نئی نویلی دلہن چھوڑ کر وہ واپس نہیں لوٹے۔ فون کرتے تو کہتے مجھے چھٹی نہیں مل رہی، نوکری نہیں ہے، درخواست دی ہے، آج کل میں چھٹی مل جائے گی۔ گھر والوں کو بھائی نے اندر کے معاملے سے ابھی تک آگاہ نہیں کیا تھا۔ ماہم بھی ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ بھائی کا فون آتا تو دوڑ کر جاتی اور بار بار شکریہ کہتی۔ گھر والوں کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ بطور مہمان رہ رہی ہے۔ بہرحال وہ جس کا انتظار کر رہی تھی ان کی شادی کے 4 ماہ بعد آ گیا اور 4 ماہ تک بھائی گھر نہ لوٹے، نہ ہی ماہم میکے گئی۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا ماہم کو انتظار تھا۔ ایک دن اس کی سہیلی آئی جس نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی، پھر چلی گئی۔ اس کا نام فرا تھا۔ اس کے کزن نوشیروان سے ساتھ نبھانے کی ماہم نے اتنی بڑی قسم کھائی تھی کہ اب اس کو توڑنے سے لرز جاتی تھی۔ وہ کینیڈا سے آیا تھا، فرحہ یہی بتانے آئی تھی اور نوشیروان کا نمبر دے گئی تھی۔ ماہم نے فون پر اس سے رابطہ کیا۔ جس وقت وہ بات کر رہی تھی میں برآمدے میں فرش صاف کر رہی تھی۔ ماہم سمجھی ملازمہ ہے۔ بہرحال جو بھی سمجھی، اس نے میرا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی نوشیروان تم نے آنے میں سال بھر دیر کی، میرے والدین نے مجبور کر کے مجھے سمد کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ میں ان کا بہت دل دکھا چکی ہوں، میں مجبور تھی سچ بولنے پر۔ اب تم آ گئے ہو، جلد بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ سمد مجھے طلاق دینے پر تیار ہیں، میں نے ان کو روکا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی تک میاں بیوی نہیں بنے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ رک گئے۔ جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں فون تھا۔ میں نے دوسرے سیٹ کا ریسیور آہستہ سے اٹھایا۔ اس میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، تم نے اپنے شوہر کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ اب بھی اگر وہ تم کو معاف کر دے تو تم طلاق مت لو، کیونکہ بیرون ملک مستقل رہائش حاصل کرنے کے چکر میں کچھ ایسے حالات میں گھر گیا ہوں کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، لہٰذا مجھ پر بھی قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ ہم دونوں کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ تم قسم نہیں توڑنا چاہتی تھیں، لیکن طلاق لینا بھی ناپسندیدہ امر ہے۔ اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف کرے۔ دکھی نہ ہونا، میں تم کو تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اور جیسا کہ فرا نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ تم بہترین لوگوں میں رہ رہی ہو اور تمہارا شوہر بھی اعلیٰ ظرف انسان ہے، ورنہ ایسی باتیں جان کر کون ایک دن بھی کسی کو پناہ دیتا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو گھر میں پناہ دینے کی بجائے اسی وقت چلتا کرتا۔ تو کیا تم اس آزمائش سے بھی نہیں سمجھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے بہترین شخص کو چنا ہے، جس کو چھوڑ کر غلطی کر رہی ہو، جبکہ تم کو معلوم بھی نہیں کہ میں وہاں کیسے حالات میں پھنس گیا ہوں۔ بس سوچ لو کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، تم حالات سے سمجھوتا کر لو۔ کینیڈا مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ ماہم نے فون رکھ دیا اور رونے لگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو روتا پا کر میرا دل بھر آیا۔ بے شک وہ مجبور اور سچی تھی، مگر شادی شدہ تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اسے سمجھانے لگی، ماہم رو مت، دیکھو کچھ اچھی صورت نکل آئے گی، تمہاری نیت اچھی ہوگی تو ثمر بھی اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ جتنے دن سے وہ ہمارے گھر میں تھی بہت تمیز اور اخلاق سے رہی تھی، امی کا ادب کرتی تھی اور ہمارے گھر میں پیار سے رہتی تھی۔ ہم کو بھی اس کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔
4 ماہ میں اس نے گھر کے دور و دیوار کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تصور کر لیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس گھر کی 4 دیواری میں اس کے لیے تحفظ اور عزت بھرا مقام موجود تھا۔ وہ اس گھر کی بہو تھی، لیکن اب اس کی حالت بری تھی۔ یہ آخری ٹھکانہ بھی عارضی تھا۔ والدین نے تو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ اب خاوند کے گھر کے علاوہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں نے تمہاری اور نوشیروان کی گفتگو سن لی ہے۔ اس کے بعد ماہم نے بھی مجھے سارا حال بتا دیا جو اب تک ہم سے چھپایا ہوا تھا۔ امی نے سمد بھائی کو فون کر کے فوراً آنے کو کہا۔ معاملہ کھل چکا تھا۔ آفرین ہے میرے بھائی کے حوصلے کی، انہوں نے پھر بھی ماہم کو اختیار بخش دیا۔ چاہو تو طلاق لو، نہیں چاہتی تو یہ گھر تمہارا گھر ہے، عمر بھر یہاں رہ سکتی ہو، بشرطے کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا اور دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنا۔ اگر قبول کے الفاظ نہیں کہے تو دوبارہ کہے جا سکتے ہیں۔ دونوں باتیں ماہا بھابی نے قبول کر لیں اور بھائی نے اس مجبور کو پھر اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ آج بھی وہ ہماری بھابی ہے، ان کو ہم سے ویسا ہی پیار ہے جیسا ہم کو ان سے ہے، کیونکہ ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو اچھی خواتین میں ہوتی ہیں۔ شکر ہے خدا نے ہم کو ان ظالموں میں شامل ہونے سے بچا لیا، اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جو سچ بولنے کی سزا بھابی کو دے کر عمر بھر کے لیے ان کو برباد ہونے دیتے۔ سچ ہے کہ سچ انسان کو بہت سی مشکلات سے بچا لیتا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔